السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں توقیر رضا، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بھارت کو دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا شکریہ، دھنیہ واد۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈیلی بھارت ہندوستان کا ایک ہندی نیوز چینل ہے جو الگ الگ چیزوں میں، الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ سسٹم میں بات چیت کرتا ہے، جنتا کی آواز ہم کہہ سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہندوستان کے خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری عمیر رضا جادو پوری ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی عمیر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو حضرت اپنا پورا نام کیا رہے گا اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میرا پورا نام محمد عمیر اور میں رہنے والا قصبہ جادو پور کا، اور تقریباً 6-7 سال سے امامت کے فیلڈ میں امامت کر رہا ہوں، امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ جیسا کہ حضرت نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، حضرت کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ آئیے، اور بہت ساری ہمیں بات چیت کرنا ہے، الگ الگ چیزوں پر حضرت کی رائے جاننا ہے۔ سب سے پہلے حضرت میرا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ آپ خطابت کی دنیا میں تقریر کرتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہندوستان کے خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری عمیر رضا جادو پوری ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی عمیر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو حضرت اپنا پورا نام کیا رہے گا اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میرا پورا نام محمد عمیر اور میں رہنے والا قصبہ جادو پور کا، اور تقریباً 6-7 سال سے امامت کے فیلڈ میں امامت کر رہا ہوں، امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ جیسا کہ حضرت نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، حضرت کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ آئیے، اور بہت ساری ہمیں بات چیت کرنا ہے، الگ الگ چیزوں پر حضرت کی رائے جاننا ہے۔ سب سے یہ شوق کب سے پڑا اور آپ کب سے اسٹیج پر ہیں؟ تقریباً سن 2017 سے لے کر کے آج تک میں تقریر کی دنیا میں قدم رکھا ہوا ہوں، اور یہ تقریر کرنے کا شوق یا تقریر کرنے کا ایک فن مجھے 5 سال سے اس کا ایکسپیرئنس ہے۔ جب سے میں امامت کی فیلڈ میں ہوں، جب سے ہی میں مسلسل تقریر، وعظ و نصیحت لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کر رہا ہوں۔ اور یہ ایک میرے استاد ہوا کرتے تھے، جی، فیض الرسول میں مفتی تحسین صاحب، تو ان کی زیادہ خواہش رہتی تھی کہ میں کبھی کبھی انجمن میں جب میرا نام تقریر میں آتا تھا تو میں بڑا اس سے کتراتا تھا، بستا تھا، لیکن پھر اس کے بعد میں انجمن کے بعد میں مجھ کو وہ بلا کے سمجھاتے تھے کہ دیکھو، آپ مدرسے کی لائن میں ہیں، جب مولویت پڑھ رہے ہیں، مولوی بن رہے ہیں، تو پھر یہ سب چیزیں ضروری ہے کہ عوام کے سامنے بولنا اور عوام کے مسائل کو لوگوں تک پہنچانا، کتاب و حدیث کی بات لوگوں تک پہنچانا، قرآن و حدیث کی بات پہنچانا، یہ سب آپ کا فرض ہے، اور آپ تقریر کی دنیا میں ضرور اپنا مضبوطی کے ساتھ قدم رکھیں، تاکہ اس سے آنے والے وقت میں لوگ آپ کو پہچانیں اور دین کی فلاح اور دین کی مضبوطی، دین کی پکڑ لوگوں کے دلوں میں بڑھتی رہے۔ جی حضرت، ماشاءاللہ، جیسا کہ حضرت نے بہت اچھی بات بتائی۔ اب ہم دوسرا سوال کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت چونکہ امام ہیں، تو حضرت ہم دیکھتے ہیں کئی جگہوں پر امام اور مقتدی، ان کا بہت کچھ چلتا رہتا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، ان کا جو کچھ جھگڑا یا انتشار یہ جو چلتا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ آج کے دور میں جو زمانہ ہے تو وہ بڑا الگ طریقے کا ہے، کیونکہ آج کے دور میں باپ بیٹے کی نہیں مانتا، بیٹا باپ کی نہیں مانتا،
اگر گھر کے اندر 5 لوگ ہیں تو پانچوں کا دماغ ایک سا نہیں ہے. تو جب گھر کے 5 افرادوں کا دماغ ایک سا نہیں ہو سکتا آج کے وقت میں، تو پھر مسجد میں تو ہر طرح کے انسان آتے ہیں، ہر طرح کے مقتدی رہتے ہیں، کچھ نمازی بھی رہتے ہیں، کچھ غیر نمازی بھی رہتے ہیں، اس میں ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. تو پھر اس لیے ہر کسی سے ہر کسی کی بات نہیں بنتی ہے. اس لیے خرافاتیں مسجدوں میں اماموں کے پیچھے اور مقتدیوں کے پیچھے لگاتار بنی رہتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، اور یہ لگاتار مسلسل چلتی رہیں گی. اچھا، تو حضرت اس میں ایک سوال ایڈ کروں گا کہ جو اماموں کی جو تنخواہ ہے آج کا آپ دیکھ لیجیے، اگر مزدور بھی ہے تو کم سے کم 400-500 روپے وہ اٹھاتا ہے اپنی مزدوری سے، لیکن امام کو 4000 5000 6000، زیادہ میں زیادہ اگر اچھی ہے تو 10000. تو کیا وہ امام لوگ اپنے گھر کا، پریوار کا، بچوں کا خرچ کر پاتے ہیں، یا پھر کسی طرح کی پریشانیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے جہاں یہ تنخواہ کی بات کی ہے، تو ظاہراً تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک امام کو جو تنخواہ ملتی ہے، جو اس کی کمائی ہوتی ہے، وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے. وہ کیسے اپنا وقت چلاتا ہے اور کیسے اپنے گھر والوں کو مینیج کرتا ہے، کیسے اپنے بچوں کو کیسے. اگر کنفرم تنخواہ مان کے چلو امام کی 5000 ہے تو پھر وہ کیسے اپنا گھر مینیج کرے گا؟ اگر کنفرم تنخواہ کسی بھی امام کی 5000 ہے تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے وقت میں جس کا 20000 سے گزارا نہیں ہوتا، لیکن امام اتنی ہی فیملی کو 5000 میں یا 6000 میں مینیج کر لیتا ہے. تو جہاں تک میرا یہ اپنا تجربہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی خاص کرم ہے اس امام کے اوپر، امام لوگوں کے اوپر، کہ جو اپنا 5000 میں خرچہ کر لیتے ہیں اور آرام سے اپنا وقت بھی گزار رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. خرچ کیسے ہو جائے گا؟ آج کل ہر جگہ، کسی بھی بازار میں جائیے تو وہاں تو مہنگائی ہے، وہ تو پیسے سے ہی ملے گا نا، تو پھر مینیج کیسے ہو پائے گا؟ تو یہ مقتدی جو لوگ ہیں، یا بستی والے ہیں، جو امام کو رکھنے والے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کا جو ہے انصاف نہیں ہے امام کے حق میں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے دلوں میں علماء کرام کی، اماموں کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. اس لیے وہ امام نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ غلام رکھتے ہیں. امام پہ ایک طرح کا جو یہ کامرشیل ظلم ہے، میں کہہ سکتا ہوں. جی بالکل کہہ سکتے ہیں، یہ کامرشیل ظلم ہے اور یہ کافی سمے سے ہو رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا اگر ایسا ہی نظریہ رہا تو یہ لگاتار اماموں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی اور امام اس کے شکار ہوتے رہیں گے. جیسے آپ نے بھی ایک بات کہی تھی کہ بازار میں ساری چیزیں پیسوں سے ملتی ہیں، جی، چاہے وہ 500 روپے کی ہو یا 1000 کی ہو، وہ پیسوں سے ملتی ہیں. تو آپ کے اس سوال پہ میں ایک یہ جواب دوں گا کہ مارکیٹ میں بکتی تو ساری چیزیں ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم مارکیٹ نکلتے ہیں تو ہمارا جی تو چاہتا ہے کہ یہ چیز خرید لیں، لیکن جب اس کے لائق ہماری کیپیسٹی نہیں ہوتی، بیلنس نہیں ہوتا، تو پھر وہاں سے دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں اور ایسے ہی اپنا وقت اور اپنا مہینہ گزار لیتے ہیں. مطلب اپنے دل کو مار کر کے اپنی دل کی امام لوگ رہتے ہیں. تو حضرت یہ جو صدر ہوتے ہیں مسجدوں کے، کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان تک آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اماموں کی پریشانیاں دور ہوں یا کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو؟ میں مسجد کے صدر کو یا مسجد کے متولی کو، میں آج کے وقت میں جتنے بھی صدر ہیں، جتنے بھی متولی ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ امام جو آج کے صورت حال سے گزر رہے ہیں اور آپ 5000 یا 6000 یا 7000 کی تنخواہ جو انہیں دے کر کے مجبور کر کے رکھ رہے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں ہمارے دین کے خسارے کا کام ہے. ہماری مسجدوں کو آباد نہیں بلکہ برباد کرنے کا کام ہے. کیونکہ جب امام کا دل خوش ہوگا، جب امام کا دل اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں، اپنی مجبوریوں میں، پریشانیوں میں نہیں لگا ہوگا، تو پھر وہ آپ کے مسجد کا کام کرے گا، دین کا کام کرے گا، آپ کے بچوں کو دین سکھائے گا، آپ کو دین سکھائے گا. اور جب آپ ان کو 5-6 ہزار میں وقت گزاری ان کی کراؤ گے تو پھر نہ وہ آپ پر دھیان دیں گے، نہ وہ آپ کی نمازوں پر دھیان دیں گے اور نہ آپ کے بچوں کو دھیان دیں گے. میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں منیمم تنخواہ امام کی بہت کم سے کم، جس سے خالی امام کھانا کھا سکے، اپنے بچوں کا گزارا دبا کر سکے،
تو تقریباً 15,000 روپے تنخواہ ہونا چاہیے، جس میں وہ زیادہ کچھ اپنی پراپرٹی نہیں بنا پائے گا، اور 15,000 میں کیا ہوگا، بس خالی خرچہ ہی پورا ہوگا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں سارے متولی لوگوں سے اور صدر حضرات سے کہ وہ اپنے اپنے امام کی طرف دیکھیں اور اپنے اپنے امام کی تنخواہ کو انکریز کریں، تاکہ وہ اچھے سے آپ کے اوپر اور آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کی مسجد کے لیے وہ بہتر سے بہتر کام کر سکیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات بتائی۔ اب ہم حضرت سے بات چیت کا دور ہم جاری رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم بتائیں، یہ 12ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور کچھ ہی دنوں میں وہ دن آنے والا ہے جس دنوں میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ تو حضرت اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی یوں ڈالیے، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دھرم کے نام پر جو کچھ لوگ جو ہے کئی طرح کی خرافات کرتے ہیں یا کئی جگہوں پر راستے بند کر دیتے ہیں جلوس کے نام پر، تو کیا وہ یہ سب چیزیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے یہ حضرت کا، کہ چند ہی دنوں کے بعد وہ دن ہمارے سامنے آنے والا ہے کہ گلیوں میں، روڈوں پر، چوراہوں پر، گلی بازاروں میں 12 ربیع النور کا دن منایا جائے گا، اور پیدائش نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے لوگ خوشی کے ساتھ منائیں گے۔ تو حضرت نے جیسا کہ جو سوال کیا تھا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جس راستے سے نکلتے ہیں تو جلوس کے ساتھ ساتھ وہ راستے، چوراہے، گلیاں بند کر دیتے ہیں جی، تاکہ آنے جانے والوں کو پریشانی ہو۔ اب بھائی جو نکل رہا ہے، چاہے وہ کسی غیر مذہب کا ہو یا اپنا ہو یا غیر ہو، جو نکل رہا ہے تو اس کو وہاں نکلنے میں پریشانی ہوگی، دقت ہوگی، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ صحیح ہو، چاہے کسی کو کتنی ضروری کام سے جانا ہو، چاہے کسی کو اپنی مجبوری میں کام سے جانا ہو، لیکن عموماً لوگ راستہ بند کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہیں بھی کسی احادیث کے اندر یا کسی قرآن کے کسی صفحات کے اندر ایسا ذکر نہیں ہے کہ مذہب اسلام سے کسی کو تکلیف پہنچائی جائے۔ مذہب اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جو اپنوں کو بھی سینے سے لگاتا ہے اور بیگانوں کو بھی سینے سے لگاتا ہے۔ تو جو لوگ راستہ عموماً بند کر دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ طریقہ مذہب اسلام کا نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول والوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال رکھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو گے، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ میں خطیب اہل سنت حضرت علامہ عمیر رضا جادو پوری موجود ہیں۔ تو حضرت میں لاسٹ میں آپ سے بس یہی کہوں گا، چونکہ ہمارا ڈیلی بھارت ہندوستان کا ایک ہندی نیوز چینل ہے جو لوگوں کی جنتا کی آواز کو جنتا تک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ تو حضرت آپ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے ہم آپ کا گزار ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ہم